کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیتے ہیں تو پارٹی لیڈرشپ کے تحفظات سامنے آ جاتے ہیں. وہاں تعلقات اچھے نہ ہو تو پھر صوبہ سفر کرتا ہے. ایسی صورتحال میں رسول بخش رئیس صاحب اگر بانی ایسا بیان دے دیتے ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ واقعی قصوروار ہیں بانی یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب دیکھیں، یہ جو پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے اس کا ایک عکس ہے کہ ایک شخص کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون چیف منسٹر رہے گا، کون نہیں رہے گا، کون بنے گا، کون نہیں بنے گا، کون سینیٹر بنے گا، کون ایم این اے بنے گا، کس کو ٹکٹ ملے گی، کس کو نہیں ملے گی. یہ صرف تحریک انصاف کی بات نہیں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ہے. اور ایسی جمہوریت کے ساتھ پھر ایسا ہی سلوک ہوتا ہے کہ جیسے کہ تیسی. یہ سمجھ لیں کہ یہ بیان، اس قسم کے بیانات اگر ان سے منسوب ہیں اور درست ہیں تو یہ مناسب نہیں کہ پارٹی کے معاملات اور خصوص طور پر ایسے معاملات جس میں کہ کسی چیف منسٹر کو اپنی پوزیشن سے ہٹانا مقصود ہو تو اس کے لیے یہ جو لانڈری ہے وہ پبلک میں نہیں دھوئی جاتی، اس کے لیے بیٹھ کے بات ہوتی ہے. اور یہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو نہیں رہنا چاہیے. یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں، یہ فرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں کی گورننس سے نہ لائیں. بات رہی گورننس کی، یہ بلوچستان میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، کے پی میں دیکھیں، آزاد کشمیر میں دیکھیں، گلگت بلتستان میں، پنجاب میں، بس کہیں پہ تھوڑا سا فرق ہے. اور صرف اتنا ہو سکتا ہے پنجاب میں خصوص طور میں تھوڑا سا فرق میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو بیوروکریسی ہے اس کو کس کے رکھا ہوا ہے اور اس میں وہ مداخلت نہیں کرنے دے رہی وزیر اعلیٰ صاحبہ. اچھی بات ہے کہ ایم این اے ایم پی ایز اگر انتظامیہ کو چلائیں گے تو پھر انتظامیہ کو گھر بھیج دیں، انہیں کو لگا دیں وہاں پہ. متبادل نظام جو ہے وہ موجود ہے، اس کی طرح وہ ہم آتے نہیں ہیں جو مقامی حکومتوں کا ہے. تو گورننس ہر جگہ بہت ہی بری ہے. اور لیکن خان صاحب کے اس بیان کے پیچھے واقعی گورننس کا مسئلہ ہے یا پھر کچھ ایسی پیغام رسانی ہوئی ہے اڈیالہ میں پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے جس کی وجہ سے وہ یہ بیان دینے پر مجبور ہوئے ہیں؟ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ پوری نہیں ہے، ادھوری ہیں، ادھر ادھر سے خبر آتی ہے. جو بھی ہو لیکن ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو انہوں نے بات کی ہے، اور ایسی بات پارٹی کے اندر کرنی چاہیے، رازداری سے کرنی چاہیے. یہ کھلم کھلا ان کے بارے میں بات کر کے ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ جس کے پیچھے گورنر ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کا بس دن رات یہی سوچنا اور یہی اوڑھنا بچوڑنا ہے کہ کس طریقے سے ہم کوئی ایسی چال چلیں کہ جس سے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو. اس صورتحال کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور ایسا بیان آتا ہے تو ان کی ساکھ بھی اور ان کی حکومت بھی کمزور ہوتی ہے، ان کی شخصیت بھی کمزور ہوتی ہے. تو یہ اس کو میں مثبت نہیں سمجھتا اگر ان کی طرف سے اگر آیا ہے، اور نہ میں اس کو ایک پولیٹیکل میچورٹی سے تشبیہ دوں گا یا سمجھوں گا کہ ایسی باتیں پارٹی کے اندر ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں جب تک کہ ہم اپنے گورننس کا نظام کو صحیح نہ کریں، گورننس سیاسی نظام سے بہتر ہوتی ہے. اپنے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نوکر شاہی کو یہ کر دو وہ کر دو. اگر ہم اپنے سیاسی نظام میں ایسی کوئی اصلاحات لے ہیں کہ چیف منسٹر کسی اور کے تابع نہ ہو، عوام کے تابع ہو. اب ایک بالکل چیز موجود ہے جو امریکہ کے اندر ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں ہے، کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے ریاست کا یا صوبے کا، عوام اس کو براہ راست چن لیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. نہ پارٹی رہنما اور نہ ایم این اے ایم پی اے، صرف یہ ہے کہ عوام کے سامنے جواب دیے. اگر ہم چاہیں تو پاکستان کو جنت بنا سکتے ہیں، اگر ہم نہ چاہیں تو آپ جس طرح کے ہیں اسی سے آپ گزارا کرتے رہیں. ہم ان کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے، وہ باتیں سنی انسنی کر دیں گے اور رات جوں کے توں چلتے رہیں گے. گورننس اچھی ہو سکتی ہے، پاکستان اچھا ہو سکتا ہے، معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے، سلامتی کے امور اچھے ہو سکتے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ایوان ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے،
وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے مفادات کیا ہیں، ہم تو ان کے تابع۔ آپ نے کہا سب اچھا ہو سکتا ہے اگر نیت اچھی ہو تو ہو سکتا ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، یہ درآمد اور برآمد کے چکر میں تو عوام چکرا کے رہ گئے ہیں، فائدہ کون اٹھا رہا ہے اور اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب تو خود گندم کے متاثرین میں شامل ہیں۔ وہ میں آپ کو کبھی دوبارہ بتاؤں گا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سلمان صاحب نے بھی اور مریم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ شوگر مافیا تو کہنے سے بھی مجھے ہم دل خوش ہوا ہے، لیکن آپ سوال صرف کرنا چاہتا ہوں کہ شوگر مافیا آپ جسے کہہ رہے ہیں وہ کون سی ایک اسمبلی نہیں ہے ملک کی، صوبائی یا قومی یا سینٹ، جس میں ان کے اپنے خاندانوں کے لوگ نہ بیٹھے ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کون کہاں پہ ہے، لیکن کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جہاں ہم یہ جو گورننس اور جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی، جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جمہوری سیاست نہیں ہوتی، وہ وہاں پہ آمریت ختم شروع ہو جاتی، اور وہ آمریت بدترین آمریت ہوتی ہے کہ وہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو رونا دھونا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام میں ہم شعور پیدا کریں کہ خدا کے لیے آپ چینی استعمال کرنا چھوڑ دیں، بائیکاٹ کریں، نہ کریں، مر نہیں جائیں گے، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ کے دانت، آپ کا منہ، آپ کا جسم، آپ کی روح، سب چیز میں تر و تازگی ہوگی۔ کوئی امیر آدمی آج نہ چائے میں نہ کافی میں کسی چیز میں کوئی چینی استعمال نہیں کرتا، یہ صرف غریب لوگوں کو لگایا ہوا ہے، ڈھابے بنے ہوئے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، یہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر آپ منصوبہ بندی نہیں کرتے، منصوبہ بندی کمیشن ہے، منصوبہ بندی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا فصل کون سی لگانی ہے، منصوبہ بندی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے موسم، ہماری قومی ضروریات کا رجحان کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں کون سی فصلیں کہاں پہ کیسے چلانی چاہیے، لگانی چاہیے، اور زمین کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ اگر وہ پابندی نہ رہے تو میرا اپنا علاقہ ہے جس میں کہ کپاس کاشت ہوتی تھی، وہ بھی آج رو رہے ہیں کہ نہ بیج اچھے ہیں، اب وہاں پہ گنے کی فصل کاشت ہوتی ہے، اب گنے کی ہوتی ہے تو وہاں بھی میں اس میں کئی طریقے ہیں لوٹنے کے کسان کو۔ جب وہ گنا ان کا آتا ہے تو ملوں والے کہتے ہیں ہم نہیں لیتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے یا تو گڑ بنا کے اس سے کچھ نہ کچھ کمایا، یا جا کے جہاں بھی اونے پونے ان کو پیسے ملتے تھے وہ جا کے وہاں پہ پھینک ہے۔ ہر لحاظ لیٹ کیوں شروع کرتے ہیں؟ لیٹ اسی لیے کرتے ہیں۔ اور آپ کبھی جائیں مل میں جا کے ابھی دیکھا ہے کہ 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک ٹرالیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور 6 7 8 دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ 8 دن اس لیے انتظار کرواتے ہیں کہ اس کا جو پانی کا کنٹینٹ ہے، نمی کا کنٹینٹ ہے، وہ کم ہو، تاکہ کم سے کم ویٹ میں وہ زیادہ سے زیادہ شوگر پیدا کرے۔ نقصان کس کو ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے اوپر لوٹ مار۔ اگر کسی ملک میں انصاف نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، اور آپ ہمیں شوگر مافیا کے حوالے کر دیں، تو پھر آپ کبھی یہ شکایت نہ کریں کہ میں بغیر چینی کے چائے پی رہا ہوں یا مٹھائی نہیں کھا رہا۔ نہ کھائیں، زیادہ بہتر ہے۔ بیکار المیہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں ان مافیاز کے ہاتھوں چھوڑ دیا، عوام اب انہی کے رحم و کرم پر ہیں، اور اس کا حل کیسے نکلنا ہے یہ جواب ہے جو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔